अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 245 से 247 तक सबक पढ़ेंगे। चलें सबक का आगाज़ करते हैं। मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो कि युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दे, फ़युज़ाइफ़हु लहू, और वो उसे बढ़ा दे, अज़ाफ़न कसीरा, बहुत ज़्यादा बढ़ाना। वल्लाहु यक़बिज़ु मा यबसुतु, अल्लाह तो बंद करता है और कशादा करता है। व इलैहि तुरजऊन, तुम सबको उसी की तरफ वापस पलट कर जाना है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि कोई है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, अल्लाह ताला उसे दुगना चुगना करके बढ़ा कर देगा। इससे मुराद ये है कि जो शख्स कर्ज़ हसना दे यानी खालिस अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए माल खर्च करे, इसमें रियाकारी या किसी को सताने और इस पर एहसान रखने का जज्बा ना करे, ऐसे खर्च को अल्लाह ताला अपने जिम्मे कर्ज करार देता है और इस पर कई गुना अजर का अल्लाह ताला ने वादा किया है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युज़ाइफुल हसनता अल्फ हसना, अल्लाह ताला एक नेकी को लाखों की तादाद में अल्लाह ताला बढ़ाकर कबूल करता है। यानी एक नेकी को अल्लाह ताला 1 लाख में अल्लाह ताला बढ़ाकर कबूल करता है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो एक शख्स अबू दहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना एक बाग जिसमें खजूर के 600 दरख्त थे अल्लाह की राह में सदका कर दिया। ये था वो सहाबा इकराम, इतने अजीम के जैसे कुरान सुनते वैसे ही अमल करते, लेकिन आज हमारे सामने आयतें पढ़ी जा रही होती है लेकिन हम सदका ही नहीं करते। हमारे दिल में जज्बा ही नहीं उठता कि भाई मैं भी फ़ौरन अमल कर लूँ। आज मुझे मौका मिला है कि आयत को सुन के फ़ौरन अमल करने का, मैंने पढ़ा है तो मुझे फ़ौरन अमल करना चाहिए, फ़ौरन मुझे सदका करना चाहिए और सदक़े में सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे अल्लाह के रास्ते में देनी चाहिए। अब अल्लाह कह रहे हैं, अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल, क्या आपने देखा नहीं उन सरदारों की तरफ बनी इसराइल में से, मिन बादी मूसा, जो मूसा के बाद आए, इस क़ालू लिनबिय्यिल्लाहु मुबाअस लना मालिकन, जब उन्होंने कहा था अपने नबी के लिए कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो, नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, हम जिहाद करें अल्लाह के रास्ते में। क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, कहा कि क्या तुमने नाफरमानी की है कि क्या तुम नाफरमानी करोगे अगर तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया जाए, कि ऐसा तो नहीं होगा कि तुम लड़ाई ना करो। क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद ना करेंगे। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, तहक़ीक़ हमें हमारे घरों से निकाला गया, हमारे बेटों को निकाला गया। फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया, तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, फिर गए मगर थोड़े ही थे जिन्होंने अताअत की। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह तो ज़ालिमों को जानने वाला है। तो आयत क्या है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में सरदार जो थे वो इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने नबी से कहा, उस वक्त जो नबी था उनने कहा उन्होंने कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम जिहाद कर सकें, हमारा दुश्मन हम पे गालिब आता जा रहा है, हम उससे लड़ें, उसे मज़ा चिखाएं। नबी ने कहा कि अगर तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया, कोई मैंने बादशाह बना दिया अल्लाह के हुक्म से, तो तुम जिहाद से इनकार करोगे। वो कहने लगे ऐसा हरगिज़ ना होगा, हमें इतनी हम पे सख्तियाँ की गई कि हमारा दुश्मन हम पे गालिब आया, हमें हमारे घरों से ही निकाल दिया गया, हम ज़रूर जिहाद करेंगे। लेकिन जब उन पर फ़र्ज कर दिया गया जिहाद, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, उस वक़्त वो मुकर गए, उन्होंने इनकार कर दिया। तो यहाँ जिस नबी का जिक्र आ रहा है वो हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम है। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पहले पारे के अंदर अपने अंबिया इकराम का तज़किरा किया
اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس نبی کا ذکر کیا تھا تو وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں جب ذکر آیا تو پتہ چلا حضرت بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا. اب اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور برگزیدہ نبی کا ہمیں تعارف کروا رہے ہیں، وہ ہے حضرت شمویل علیہ السلام. ٹھیک ہے، اسحاق اسماعیل ان کا بھی ہم نے ذکر پڑھ لیا ہے. یہ ہے نبی کا ذکر حضرت شمویل علیہ السلام. حضرت شمویل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ نبی آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو بنی اسرائیل کا کام ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، پھر ان میں بدعات نے اپنی راہ بنا لی، حتیٰ کہ بعض لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیا، جنہوں نے جالوت بادشاہ کی سرگردگی کے اندر اس کے ساتھ رہ کر سرکردگی کے اندر ان سے بہت سے جالوت بادشاہ نے جو تھے بہت سارے علاقے ان سے چھین لیے اور لا تعداد افراد کو اپنا غلام بنا لیا. وہ لوگ بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور اپنے نبی حضرت شمویل سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے اور اس کے زیر کمان ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکے. حضرت شمویل نے انہیں اس بے جا مطالبہ سے باز رہنے کی کوشش کی کہ تم یہ بے جا مطالبہ مت کرو، مگر اس پر وہ سختی سے اڑے رہے. چنانچہ حضرت شمویل نے اللہ کے حکم سے طالوت کا انتخاب کیا، مگر وہ لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تو تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے یہ ہم پر کس طرح بادشاہی کر سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہی کا اس سے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اسے تو مال کے اندر کشادگی ہی نہیں دی گئی. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، کہا کہ اللہ نے چن لیا ہے تم پر اسے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم اور جسم میں تم سے زیادہ فراوانیاں عطا کی ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا کرے. واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. حضرت شمویل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم پر بادشاہی کیوں کرے گا، بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں. اس کے پاس نہ تو مال ہے نہ اس کے پاس کوئی شہرت ہے. کہنے لگے نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے تم پر چنا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس جسم بھی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہت عطا کرے، اللہ ہی وسعت والا اور اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کسے کیوں بنانا ہے. طالوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. یہ علمی قابلیت اور جسمانی صلاحیتوں کی وجہ سے تم پر فائق ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کے طور پر کسی کم عقل اور جسمانی کمزوری والے کو نہیں منتخب کرنا چاہیے، اور یہ کہ خلیفہ کا مالدار گھرانے سے ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہاں، علم اور فضل کے علاوہ حضرت طالوت کے اندر جو کمالات تھے وہ فوجی صلاحیتوں کا مالک تھے. ٹھیک ہے، اور بادشاہ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے علم اور فضل اور فوجی صلاحیتوں کا مالک ہونا ضروری ہے تاکہ ملک کا دفاع اچھے سے وہ کر سکے. تو اگلی آیت ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، کہا کہ
اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان کے نبی نے کہا کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس کے اندر تسکین ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور بقیات وہ چیزیں ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ چکے ہیں، تحملہ الملائکۃ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے کہ حضرت شمویل نے کہا طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا گم شدہ جو تابوت ہے وہ تمہیں مل جائے گا، وہ تمہیں مل جائے گا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے آل کی بقیات اس میں موجود ہوگی، فرشتے اسے ہم کر لے کر آئیں گے۔ تو بعد مفسرین کے مطابق یہ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کے کچھ متبرک آثار تھے۔ بنی اسرائیل اپنی لڑائیوں میں اسے آگے آگے رکھتے اور اسے دیکھ کر حوصلہ اور ہمت محسوس کرتے، مگر ان کی بدعمالیوں کے باعث ان کے دشمن یہ تابوت ان سے چھین کر لے گئے، انہوں نے اسے اپنے معبد میں بت کے نیچے رکھ دیا، اس وجہ سے ان میں وبا پھوٹ پڑی، تقریباً 5 شہر ویران ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اسے منحوس سمجھ کر رات کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف دھکیل دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر بنی اسرائیل کی بستی میں لے آئے اور وہ رات کے وقت طالوت کے گھر کے سامنے آ پہنچے، تو اس سے بنی اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور وہ طالوت کے زیر قیادت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ جو طالوت تھا، طالوت یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ماننے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ جو بادشاہت تھی نا بنی اسرائیل میں، جو بادشاہت تھی وہ یہودا کی نسل سے تھی، اور جو نبوت تھی وہ لاوی کی نسل سے تھی، یہ دونوں ہی حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ اور یہ جو طالوت تھے یہ حضرت یوسف کے بھائی حضرت بنیامین کی نسل سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی بنیامین اور یوسف کو وہ حقیر سمجھتے تھے اور ان سے حسد کرتے تھے، یہ حسد ان کی آگے بھی چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو انہیں بڑا برا محسوس ہوا کہ یہ لاوی کی نسل سے نبوت کیوں نہیں ہوئی، یہ یہودا کی نسل سے بادشاہ کیوں نہیں ہوا، یہ بادشاہ تو یہودا کی نسل سے تھا نا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو بنیامین کی نسل سے ہے۔ انہوں نے پہلے انکار کیا، لیکن جب اللہ نے وہ تابوت سکینہ جس کے وہ متلاشی تھے وہ دیا تو انہیں ماننا پڑا۔ چلیں آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔